آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کا میٹھا لہجہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ شکایت نہیں، میرا تجربہ ہے۔ سب کو دلاسا دینے والا انسان اکثر اپنی مشکلوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، چاہے تھوڑا دے، اس تھوڑے میں ایسی برکت ہو جو دل کو سکون دے کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اس کے اتنے ہی رہو۔ زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ مرد جب روزی کمانے گھر سے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آئے ہیں وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا مجھے، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ جن لوگوں سے کبھی بات کرنے کا دل کرتا تھا آج انہیں جواب دینے کا بھی دل نہیں کرتا۔ موت کے وقت بھی شیطان کا بہت بھاری حملہ ہوتا ہے۔ یا اللہ اس وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ ہر انسان کے اپنے دکھ ہوتے ہیں اور اپنی کہانی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ جو خاموشی سے زندگی کو جی رہا ہے جانے کس قدر تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ اللہ کرے کسی بھی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہو۔ اپنے تنہا چلنے کی صلاحیت ہمیشہ قائم رکھیے، باقی ساتھ چلنے والے لوگ عارضی ہیں۔ میاں محمد بخش۔ برے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے، چینگاں پین ہزاراں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتاراں، سودا اتھوں لئیے نہ لئیے، کھلے آن ہزاراں۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کل سے کریں گے، یہ وہ جملہ ہے جو انسان کو ساری زندگی کامیابی حاصل نہیں کرنے دیتا۔ دنیا میں صرف ایک آدمی آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہے آپ کا باپ۔ کھا گئی ہمیں کچی عمر میں ہی اذیتیں، عین جوانی میں ہی ہم بوڑھے لگنے لگے۔ غلط نہ ہوتے ہوئے غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر پانا مشکل لگا مجھے۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ ایک اچھا دوست ساتھ ہو تو ہزار برے وقت یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ دھوپ میں باپ اور چولہے میں پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پالتی ہے۔ بہت خوبصورت بات
زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنوں سے ایسا درد ملتا ہے کہ آنسو تو پاس ہوتے ہیں مگر رویا نہیں جاتا۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پر بیٹھے ہوئے ہنس، جو تلک کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اونچے لوگوں میں بیٹھ کے خود کو نہ گرا، اپنے جیسوں میں بیٹھ نوابوں کی طرح۔ درد شدت کا ہو اور ہمدرد کوئی نہ ہو، ایسی تلخ راتیں بھی آتی ہیں زندگی میں۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایت کیسی؟ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے بھی ٹھکانہ بدلا۔ وقت بدل جانے پر لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں۔ جس کو جتنی دنیا سمجھ آتی جائے گی وہ اتنا اکیلا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے وہ گرمی کے بعد سردی دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ وقت ہاتھوں سے اور روگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، خراب آدمی ساری کائنات میں خرابی تلاش کر کے اپنے آپ کو مستند سمجھتا ہے، نیک آدمی کو کائنات میں ہر طرف نیکی نظر آتی ہے، جلوے والے کو کائنات میں جلوہ نظر آئے گا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ تمہیں موسیقی تو رلاتی ہے، قرآن نہیں۔ گرمی اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ ہماری شکلیں شناختی کارڈ کی تصویر سے مل جائیں۔ ذرا سوچئے، ہمارا گوشت سے بنا معدہ خود نہیں گلتا، مگر ہمارے کھائے گوشت کو گلا دیتا ہے۔ تو ایک بار کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ جس گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے، سمجھ لو اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بلا آخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی دکھی دل کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی۔ جب اسے موقع ملا وہ ضرور آپ کو بدلہ لوٹائے گی۔ سب سے کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں
پاگل بھلا اتنی چھوٹی سی بات پر کون روتا ہے؟ وقت ہر کسی کو سکھا دیتا ہے، ہر تعلق رشتہ ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی، ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی۔ کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکی ایسی ہتھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کو